حسبي ربي جل الله ما في قلبي. عید کے دن مردے اپنی قبر سے کیوں نکلنا چاہتے ہیں اور آخر ان کو پریشانی اور تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کی برکتوں کے تعلق سے تو فرمایا ہے کہ مردوں کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے اور ان پر سے بھی عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جیسے ہی عید کا دن شروع ہوتا ہے اسی وقت سے کچھ مردوں کے اوپر سے تو ہمیشہ کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، مثلا رمضان میں عذاب اٹھایا گیا پھر ان کے اوپر کبھی عذاب نہیں ہوگا، لیکن کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر رمضان کے بعد پھر عذاب کو نافذ کر دیا جاتا ہے اور وہ مردے پھر بڑا پریشان ہوتے ہیں، وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے باہر نکال دیا جائے، ہمیں یہاں سے آزاد کر دیا جائے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ سجین کہتے ہیں قید خانے کو، تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ تو انہیں تو سلا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک روح جو ہوتی ہے نا تو قبر میں رکھے جانے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ تو ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اور اعلیٰ طبقے کے ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی روحوں کو جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ جنت کی سیر کیا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سلا دیا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، کہ جیسے دلہن سو جائے تو اس کو دولہے کے علاوہ شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا۔ اسی طرح سے اب قیامت کے دن سور کے علاوہ سور پھونکنے جس دن پھونکا جائے گا اسی دن تم کو ہوش آئے گا، اس سے پہلے تمہیں ہوش نہیں آئے گا۔ لیکن جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کو سجین میں رکھا جاتا ہے، سجین قید خانے میں رکھا جاتا ہے، لیکن قبر کا تعلق اس روح کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح تو سجین میں قید ہے، اب قبر کے اندر سے روح کا مردے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ روح کہیں بھی رہے لیکن اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ضرور ہوتا ہے۔ آپ قبر پہ جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ تو علیکم جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی تم پر سلامتی سے مراد یہ ہے تم سب پر، اے قبر والوں تم سب پر سلامتی ہو، یعنی فرشتوں پر بھی اور وہ مردہ جو قبر کے اندر دفن ہے اس پر بھی سلامتی ہو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ قبر پہ جانے کی دعائیں وغیرہ، جس میں یہ بھی ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو گنہگار روحیں ہوتی ہیں تو رمضان کی برکتیں جب انہیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان میں تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جیسے ہی رمضان کے بعد جہنم کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے تو وہ جہنم کی تپش کو اپنی قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں، پھر وہ اپنی حال اور خبر اپنے گھر والوں کو بتانا بھی چاہتے ہیں۔ نیک بندہ ہوتا ہے وہ بھی قبر میں اگر اچھی جگہ ہوتا ہے نا تو وہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے گھر والے پریشان ہیں، چونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے ہمارا قطع تعلق ہو چکا ہے، اسے پتا ہوتا ہے، فرشتے یہ ریلائز کرا دیتے ہیں کہ تم نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے تھے، اس لیے اب تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے اور غیر ایمان والے کے لیے یہ جنت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو مومن اور ایمان والے کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور منافق اور غیر ایمان والے کے لیے اور اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق بنایا، دین سے الگ تھلگ رہا، گناہگار فاسق فاجر، اس کے لیے وہ جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے رہا کریں، کیونکہ میں اکثر یہ حدیث آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو جب وہ خوشی ملتی ہے ایسی خوشی اسے زندگی میں کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اگر اپنے مردوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کی محبت یہی ہے کہ ہم ان کے لیے خوب خوب ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک صحابی کا جب وصال ہوا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کے وصال سے، انتقال سے اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگا ہے۔ تو اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو موت سے اچھا ہمارے لیے پیغام کوئی نہیں ہوگا۔ بہترین شکل و صورت میں فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا ہمارے لیے سواگت کرنا، فرشتے ہمارے لیے ہمارا ویلکم کرتے ہیں کہ چلیے چلیے آپ نے بڑی اچھی زندگی بسر کی اور اب آپ اپنے اصلی ٹھکانے میں چلیے۔
اور وہ خود یہ کہتا ہے کہ اے جنازہ اٹھانے والوں، اے مجھے قبر کے اندر لے جانے والوں، اے غسل دینے والوں، یہ مردے کی روح کہتی ہے مجھے جلد سے جلد لے کے چلو، مجھے جلدی میرے اصلی ٹھکانے میں پہنچا دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے آخرت کے تمام مناظر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے سامنے جنت کے تمام مناظر ہوتے ہیں، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے وقت میں قبر میں ہونے والا کیا ہے، وہ تمام انعامات اس کو ملنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی قبر مہکا دی جا چکی ہوتی ہے، اس کی قبر عطر سے معطر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک بندے کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے۔ قیامت تک عیش و عشرت کی زندگی قبر کے اندر بسر کرتا ہے، قیامت تک عیش اور چین سے رہتا ہے۔ لیکن جو بے نمازی، فاسق، فاجر، گنہگار انسان ہوتا ہے، اس کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ جب وہ فرشتوں کے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا، تو ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے گرز ہوتے ہیں، وہ گرز پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت تک ان کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، یعنی اس کو نہیں پتہ ہے سوالوں کے جواب کیا ہیں، تو اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے۔ پھر وہ قیامت تک جہنم کی لپٹ کو قبر کے اندر محسوس کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ لپٹ بند ہو جاتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پھر رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جن کو چاہے تو معاف کر دے، پھر دوبارہ عذاب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں جو زیادہ گناہگار لوگ ہوتے ہیں رمضان کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر بعد میں پھر ان کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ عید رمضان گزر جانے کے بعد یعنی عید کے دن پھر وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یا ہمیں یہاں سے باہر نکالا جائے، کیونکہ وہ سجین میں ان کی روحیں قید ہوتی ہیں، سجین کے معنی ہی ہے قید خانہ، تو وہ چاہتی ہیں کہ ہم یہاں اس قید خانے سے باہر چلے جائیں، اپنی قبر سے باہر آ جائیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے لیے کچھ پڑھ دیا جائے، ایصال ثواب کر دیا جائے، تاکہ جو ہم پر عذاب ہو رہا ہے اس عذاب سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں، ایسے کام کریں تاکہ موت ہمارے لیے بہترین میسج بن کر آئے اور موت ہمارے لیے اچھا پیغام بن کر آئے، اور مرنے کے بعد کی جو ہماری زندگی ہو وہ بہترین زندگی ہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، ہم تمام لوگوں کو سچا پکا نمازی بنائے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے موت ہماری آسان ہو سکے اور قبر کی وحشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ تو ہم سارے لوگ ان تمام دعاؤں کو کرتے رہا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔